ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا آیا تو خود ہوں، اور اجازت اللہ کے لے کے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد لیتے ہیں تو ان کی مدد کرو، اگر وہ تمہاری مدد نہیں لیتے تو پھر تم واپس آ جاؤ، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر ہمیں بھی برداشت نہیں ہوا کہ ابراہیم اکیلے ہیں اور اتنی بڑی آگ ہے، نمرودیت ایک طرف ہے اور اتنی بڑا لشکر ایک طرف ہے، اور ایک جان ہے نازک سی اور اللہ کا خاص بندہ ہے وہ ایک طرف ہے۔ ہمیں برداشت نہیں ہوا، ہم فوراً اللہ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آ گئے، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس آگ کو بجھاتے ہیں، ہم ہوا چلاتے ہیں، ہم بارش برساتے ہیں، ہم پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، یہ سب ریزہ ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب ملیے میٹ ہو جائیں گے، آپ کی فتح ہو جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو جبرائیل، تم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہو، تمہیں اللہ نے بھیجا نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم کوئی بھی کاروائی کرو۔ اگر ابراہیم کو اللہ جلانے پہ آیا ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اگر ابراہیم کو اللہ بچانے پہ آئے گا تو وہ خود بچا لے گا۔ نہ جبرائیل کی ضرورت ہے، نہ میکائیل کی ضرورت ہے، نہ اسرافیل کی ضرورت ہے، نہ کسی فرشتے کی ضرورت ہے، نہ کسی انسان کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کو ضرورت ہے تو ایک اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ وہ اگر میرے جلنے پہ راضی ہے تو میں اپنے آپ کو جلانے پہ راضی ہوں، اگر وہ میرے آگ میں جانے پہ راضی ہے تو میں آگ میں جانے کے لیے راضی ہوں۔ اگر اللہ مجھ سے اس طرح راضی ہونا چاہتا ہے میں اسی کو اسی طرح راضی کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسے وہ رب مجھ سے چاہتا ہے ویسے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبرائیل تم چلے جاؤ، میرا رب اس میں راضی ہے، میں بھی اسی میں راضی ہوں، میں آگ میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں میرے اللہ نے میرے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ جب جبرائیل کی مدد ابراہیم نے نہیں لی، اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، تو اللہ نے کہا ابراہیم پھر ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ۔ وہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ نے ابراہیم کو آگ کے اندر 40 دن تک پال کے دکھایا، اللہ نے ابراہیم کو آگ کے اندر بچا کر دکھایا، اور یہ ہمیں سمجھایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتا ہے رب میرا اللہ ہے، اس بات پہ ڈٹ جاتا ہے، رات کو بھی کہتا ہے اللہ ہے، دن کو بھی کہتا ہے تو اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہر قدم پہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اس بات پہ ڈٹ جائے پھر اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام، آگے پانی ہے، پیچھے فوجیں ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فوجیں ہیں، پیچھے لشکر ہے، آگے دریا ہے، راستہ بند ہو گیا، نہ دائیں جا سکتے ہیں، نہ بائیں جا سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ قوم کہنے لگی موسیٰ آج تو ہم مر گئے، آج تو ہم مر گئے، نہیں بچیں گے، 16 لاکھ کی فوج ہے، ہم مختصر بندے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، طاقت نہیں تو کچھ نہیں چاہیے، ہتھیار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کو میں نے ساتھ لیا ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا، اللہ نے دریاؤں سے راستے بنا دیے، انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا، اللہ نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، لڑنا نہیں پڑا، مارنا نہیں پڑا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی وہ مدد نہیں آ رہی، اس لیے کہ مسلمانوں کے وہ اعمال نہیں ہیں۔ مسلمان حالات کا مقابلہ حالات سے کرنا چاہتے ہیں، مسلمان حالات کا مقابلہ اعمال سے نہیں کرنا چاہتے۔ مسلمان اس لیے پریشان ہے، مسلمان اس لیے مغلوب ہو رہا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرنا چاہ رہا ہے۔ ہماری حکومتیں اس لیے ناکام ہیں، وہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سود کے پیسے سے، قرض اٹھانے سے، سود کھانے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا جس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا ہو وہ کہے کہ میں میدان فتح کروں گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابرہ میدان کے اندر آیا، عبد المطلب سامنے آئے کہ ابرہ بات سنو، یہ اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ میرا نہیں ہے، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ میرا مکان نہیں ہے، میں اس میں نہیں رہتا ہوں، یہ اونٹ میرے ہیں، یہ میری ملکیت ہے، بیت اللہ میری ملکیت میں نہیں ہے، اس لیے میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ بیت اللہ جانے، بیت اللہ کا مالک جانے، جس کا گھر ہے وہ جانے، گھر کا مالک جانے۔ جب عبد المطلب نے اونٹ واپس لے لیے، پھر بیت اللہ کا مالک خود میدان میں آیا، پھر وہ خود آیا، پھر وہ خود اترا، پھر اس نے پرندوں سے کام لیا، انسانوں کو چھوڑ دیا کہ جب انسان بے بس ہو جاتے ہیں، جب انسانوں کے اختیار
اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ میں اللہ پھر کسی سے بھی کام لے سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں تمہیں کہ میری کتنی بڑی قدرت ہے، پھر میں چھوٹے پرندوں سے کام لے لیتا ہوں، میں پھر چھوٹی کنکریوں سے کام لے لیتا ہوں، پھر میرے لیے وہ بارود بن جاتے ہیں، میرے لیے وہ ایٹم بم بن جاتے ہیں، میرے لیے وہ گولیاں بن جاتی ہیں، پھر وہ جس کو لگتی ہیں چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین جب میدان میں آتے ہیں تو پھر سب کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ آج ہماری حکومت اور عام انسان اسباب کے ساتھ حالات تبدیل کرنا چاہتا ہے، اسباب کے ساتھ وہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، حالات کے ساتھ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی حالات کے ساتھ حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔